آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب عرض ہے۔ ہم جس بنیادی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے وہ تھا امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف قیام اور اس سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف خروج کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ جس بنیادی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے یا کریں گے اب، وہ یہ ہے کہ امام حسین کے اس اقدام سے ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی حکومت یا ایک انقلاب برپا کرنے پر استدلال۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کیا تھا کہ ان کے ہاں ظالم اور فاسق حکمران کی حکمرانی اور ایسا حکمران جو فسق کا ارتکاب کرے اور اس کی عدالت ختم ہو جائے تو اس کو معزول کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ ان کے ہاں اس بات پر اجماع ہے کہ خروج جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر کچھ اختلافی آراء اور اس مسئلے کا جو کیوں اس کی ممانعت کی گئی، ہم نے اس سے بات کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جو بات اصولی طور پر پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ خالق کی نافرمانی اور معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ شاید وہ ظالم حکمران کی خلاف شرع کاموں میں بھی اطاعت کو جائز سمجھتے ہیں یا اس کو واجب، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے جو خروج کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو مسلح جد و جہد کے ذریعے اس کو ہٹانا ہوتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں بات میں یہ بات جو زیادہ تسلیم کر لی گئی کہ ایسا خروج جائز نہیں، تو اس کی وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے اہل سنت کے ہاں کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ان کا فائدہ کی بجائے نقصان ہوا، معاشرے میں انارکی پھیل جاتی تھی، فساد زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن وہاں بہرحال اختلافی آراء موجود ہیں، اور اب بھی ہے جو اس کے ماننے والے ہیں کہ نہیں، خروج بالکل کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ کے ہاں جو ٹی ٹی پی اور دنیا بھر میں جو باقی تحریکوں نے جو حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے جو کام کیا یا کوششیں کی، تو وہ اسی بنیاد پہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں اجماع ہو گیا اور بالکل حرام ہو گیا، ایسا نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ناکامی ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فساد زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے اس سے بات کر لی تھی۔ آج ہم باقی مسالک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اور پھر اگلی ویلاگ میں ہم اثنا عشریہ کا موقف تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں جو معروف مکاتب فکر ہے مسلمانوں میں، اور ان میں سے ایک مکتب فکر جو ہے وہ ہے خوارج۔ اب ان کا ایک حصہ رہ گیا ہے یمن وغیرہ میں، اور ابتدا میں یہ حضرت علی کے دور میں یہ تحریک اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر تکفیر کا انہوں نے راستہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کو کے اوپر دونوں کی تکفیر کی، ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ایک بہت متشددانہ انہوں نے سرگرمیاں اپنی شروع کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خوارج ہے، ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس طاقت اور قدرت ہے تو پھر ظالم حکمران کو طاقت اور قوت کے ذریعے تختہ الٹ کر اس کو معزول کر دینا چاہیے۔ یہ امام اشعری کی کتاب ہے، ابو الحسن اشعری کی مقالات الاسلامیین ویسے اس کا نام ہے، اور اس کا جو ترجمہ مولانا محمد حنیف ندوی صاحب نے کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے عقائد و افکار، ادارہ ثقافت اسلامیہ سے یہ چھپی ہوئی ہے۔
تو اس کتاب کا جو حصہ اول ہے اس کے صفحہ نمبر 134 پہ لکھتے ہیں کہ مخالفین کے حق میں سیف و قتال کو تمام خوارج جائز سمجھتے ہیں سوائے الاباضیہ کے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ لوگوں کو تلوار کے زور سے کسی عقیدے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ائمہ جور کی اصلاح البتہ ضروری ہے۔ اگر تلوار اٹھانے پر قدرت ہو تو تلوار اٹھانا چاہیے، ورنہ دوسرے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے خیال کے مطابق کہ مخالفین کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ قتال اور تلوار اٹھانا جائز ہے، جو ان کا نقطہ نظر سے مختلف اختلاف رکھنے والوں کے خلاف، اور دوسرا جو الاباضیہ ہے وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہر مخالف کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں، یہ نہیں۔ البتہ اگر حکمران اور آپ کے جو سلطان ہے وہ اگر ظالم اور جائر ہے تو اس کی اصلاح ضروری ہے، اور اس اصلاح میں جو آخری حد ہے تلوار اٹھانا وہ اٹھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر کامیابی کا امکان ہو۔ ٹھیک ہے، قدرت ہو آپ کے پاس، تحریک اور باقی جو قوت اس کے لیے ضرورت ہوتی وہ موجود ہو۔ تو خوارج کا نقطہ نظر یہ ہے، اس میں سے الاباضیہ کا۔ خوارج کے بھی کئی فرقے بنے، ہم آگے جب مکاتب پر اور فرقوں کی تاریخ اور ان کے بنیادی افکار اور عقائد پہ بات کریں گے تو پھر ہم ڈیٹیل سے ان پہ ہی بات کر لیں گے۔ اسی طرح معتزلہ، یہ ایک عقلیت پسند تحریک تھی، اور اب بحیثیت عقلی تحریک کے تو مسلمانوں میں اعتزال کی نشانیاں اور اس کے جراثیم بھرپور طور پر موجود ہے، اور نیو معتزلہ بھی موجود ہے ہر جگہ، لیکن بحیثیت ایک مسلک کے اب دنیا میں ان کا وجود اس طرح سے نہیں رہا۔ تو ان کے بھی جو اصول خمسہ ہے اور جو ان کے 5 بنیادی اصول معتزلہ کے، تو اس میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو اس کو وہ اس قدر زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ انہوں نے کو اصول میں شامل کر لیا، معتزلہ کے جو اصول ہے۔ تو اس اصول کے مطابق جو امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ طاقت اور قوت کا استعمال کرنا ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کامیابی کے امکانات ہے، قدرت اور استطاعت ہے، تو پھر باقاعدہ اس کو تلوار اٹھا کر ظالم اور جابر حاکموں کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ تیسرا گروہ جو مسلم مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر ہے، وہ زیدیہ شیعہ ہے۔ ان خروج کے حوالے سے جو سب سے زیادہ دو ٹوک اور واضح موقف ہے وہ ان کا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں حضرت زید علیہ السلام انہوں نے اس مسئلے پر امام جعفر سے علیحدگی اختیار کی کہ امام جعفر جو ہے انہوں نے وہ اموی ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کر رہے تھے، اس کے خلاف قیام نہیں کر رہے تھے، اور مسلح جدوجہد کے ذریعے ظالم حاکم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ تو اس بنیادی نقطے کی وجہ سے زید بن علی نے خود تحریک چلائی اور شہید کر دیے گئے، اور یہ وہی زید بن علی ہے جن کی حمایت اس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ اسی وجہ سے جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو کو بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو اختلاف ہو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو زیدیہ جو گروہ ہے یہ شیعوں ہی کا ایک فرقہ ہے، جس طرح شیعوں کے ہاں ایک اثنا عشری شیعہ ہے جو اکثریت میں ہے دنیا میں، اور اسماعیلیہ بھی ہے، اور یہ بھی زیدیہ فرقہ، تو یہ بھی یمن وغیرہ میں ان کی آبادی موجود ہے بحیثیت ایک مسلک کے، یہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ جو زیدیہ مسلک ہے، ان کے نزدیک ظالم حاکم کے خلاف خروج کرنا واجب ہے، یہ آپ پر لازم ہے، اور ان کے ہاں چونکہ وہ شیعہ فرقہ اسی لیے شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی امامت کے حوالے سے نص کے اور عصمت کے قائل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی تعداد کتنی ہے، اسی طرح اور کون سے بنیادی عقائد ہے جس کی وجہ سے اثنا عشریوں سے یہ الگ ہے، اور فقہی حوالے سے بھی اس پہ ہم ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے۔ یہاں صرف ان کا نظریہ خروج یا ظالم حکمران کی معزولی کے لیے طاقت کے استعمال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری نے اپنی اس کتاب کے اندر زیدیہ فرقے کا جو موقف پیش کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ
ظالم حکمران کے خلاف خروج کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے۔ تو صفحہ نمبر 70 جلد نمبر 1 میں ابو الحسن اشعری لکھتے ہیں کہ نیز ظالم ائمہ کے خلاف بغاوت اور خروج کو جائز ٹھہراتے تھے، یعنی یہ جو اپنا زیدیہ گروہ ہے یا زیدیہ فرقہ ہے، ان کے ہاں ظالم حکمران کے خلاف خروج کرنا یہ ان کے ہاں واجب تھا۔ اسی طرح آگے جا کر صفحہ نمبر 81 پر ہے کہ زیدیہ میں تمام کے تمام فرقے ائمہ جور کے خلاف تلوار اٹھانے، ازالہ ظلم کرنے اور حق کو قائم کرنے کے حق میں ہیں۔ چونکہ ان کے ہاں بھی بہت سے زیدی فرقے بن گئے تھے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام زیدیہ شیعہ جو ہے متفق ہے کہ ظالم ائمہ کے خلاف تلوار اٹھانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے اور حق کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ان کا اجماعی مسئلہ ہے کہ فاجر کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ نماز صرف اس شخص کے اقتداء میں جائز سمجھتے ہیں جو فاسق نہ ہو۔ تو یہ ابو الحسن اشعری کی کتاب مسلمانوں کے عقائد و افکار سے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر رضا برزنجکار کی اسلامی مذاہب، اور یہ چھپی ہوئی ہے تعلیمات اسلامی پاکستان سے، اور یہ اہل تشیع کا ایک ادارہ ہے، وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے اس کا یہ، اور یہ جو ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے ثقافت اسلامیہ سے چھپی ہوئی ہے، مسلمانوں کے عقائد و افکار، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسلامی مذاہب ہے، اس کتاب کے مصنف نے بھی زیدیہ کے نقطۂ نظر کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کے ہاں ظالم ائمہ یا ظالم حکمرانوں کے خلاف تحریک چلانا یا ان کے خلاف خروج کرنا یہ کس قدر ضروری امر تھا۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 123 پہ ڈاکٹر رضا صاحب لکھتے ہیں کہ امام وہ ہے جس میں امامت کی یعنی زیدیہ کے نزدیک امام وہ ہے جس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں، اور ان میں سے ایک شرط ظالموں کے خلاف مسلح قیام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیدیہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین اور باقی ائمہ اہل بیت کی امامت کے قائل نہیں، کیونکہ انہوں نے ظالموں کے خلاف مسلح جہاد نہیں کیا، اور وہ ان کی بجائے حضرت زید بن علی، یحییٰ بن زید، محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ، اور ابراہیم بن عبداللہ اور شہید فخر جیسے مسلح قیام کرنے والے افراد کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اسی طرح زیدیہ کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے جو بھی ظالموں کے خلاف مسلح جہاد کرے وہ امام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی اور بنیادی شرط ان کے ہاں امام کے لیے، جو اہل تشیع کا تصور امامت، اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے کہ امام ظالم کے خلاف مسلح قیام کرے، مسلح جدوجہد کرے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 128 اور 129 پر رضا صاحب لکھتے ہیں زیدیہ کے عقیدے کے مطابق پہلے 3 ائمہ حضرت علی و حسنین کریمین کی امامت کی رسول خدا نے تصریح فرمائی تھی۔ امام حسین کے بعد ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے ائمہ نے مسلح جہاد نہیں کیا، اس لیے زیدیہ امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک کے ائمہ کو وہ امام نہیں مانتے، اور ان کی بجائے حضرت زید، یحییٰ بن زید، محمد بن عبداللہ اور دوسرے مسلح قیام کرنے والے کو امام مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے شیعہ امامیہ اور زیدیہ کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہے کہ زیدیہ امام کے لیے مسلح جہاد کو امامت کی شرط مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ذیلی فرقوں کے بھی مختلف تصورات کو جیسے الگ گروہوں میں بڑھ گئے، لیکن اس بنیادی موقف میں زیدیہ کے تمام فرقے ابو الحسن اشعری کے مطابق متفق ہے۔ تو یہ جو زیدیہ ہے شیعوں کا ایک فرقہ، ان کے ہاں تو یہ امام کے بنیادی شرائط میں سے ہے کہ وہ ظالم کے خلاف قیام کرے اور مسلح جدوجہد کرے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو اثنا عشری شیعہ ہے، ان کے ہاں امام زید کے حوالے سے مختلف نقطۂ نظر ہے، متضاد، بلکہ کہ ایک لحاظ سے تو بھائی اگر وہ امام جعفر امام تھے معصوم اور منصوص، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان کی امامت سے نکل گئے تو پھر اس کے بعد تو وہ اس کا جو حکم ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر آپ امام کی بیعت سے یا امام کی اس امامت سے منحرف ہو جائے تو پھر آپ کا کیا مقام رہتا ہے۔ لیکن چونکہ امام زید اور شیعہ تاریخ میں ہم اگلی اس میں بات کریں گے، خروج کے حوالے سے جب ان کا نقطۂ نظر دیکھیں گے، تو ان کی تاریخ میں چونکہ حضرت حسین کے بعد کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جنہوں نے اس طرح سے قیام کیا، تو اس لیے اب جو جدید جو لکھنے والے ہیں خاص طور پر اور قدیم ان کے ہاں بھی امام زید کی ثقافت، فقاہت، عدالت اور ان کی پرہیزگاری، ان سب کے حوالے سے آراء موجود ہے، لیکن
یہ جو بنیادی مسئلہ ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق کی امامت سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے قیام نہیں کیا، مسلح جدوجہد نہیں کیا ظلم کے خلاف. تو اس حوالے سے کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا، اور اگر وہ اس پہ کامیاب ہو جاتے اور بنی امیہ کی حکومت کو وہ تختہ الٹ دیتے تو پھر انہوں نے اس حکمرانی کو خود نہیں رکھنا تھا بلکہ انہوں نے لا کے امام جعفر صادق کو دینا تھا، کیونکہ وہ امام جعفر کو ہی اس کے اہل سمجھتے تھے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر ان کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک باقاعدہ ایک الگ فرقے کے طور پر موجود ہے. تو آج کی ویلاگ میں ہم نے صرف اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ باقی مسلم فرقوں میں سے دو چار بڑوں کا، معتزلہ کا اور خوارج کا اور پھر زیدیہ کا بتایا کہ ان تینوں کے ہاں بھی مسلح جدوجہد کے ذریعے ظالم حکمران کو ہٹانا ضروری ہے، اور زیدیہ کے ہاں تو امام معصوم کے بنیادی شرائط میں سے یہ شرط ہے، اگر کوئی امام مسلح قیام نہ کرے ظلم کے خلاف یا ظالم حکمران کے خلاف تو اس کی پھر امامت بھی نہیں رہتی. تو یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا. اب ہم اگلی ویلاگ میں اثنا عشری شیعوں کا موقف اس حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے.